देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है। मुफ्ती साहब, ये मुसलमान देश से इतनी नफरत क्यों करते हैं? किसने कहा कि नफरत करते हैं? आप लोग वंदे मातरम नहीं बोलते? और ये क्या वंदे मातरम गाने से मुसलमानों का धर्म बदल जाएगा? बिल्कुल अहम सवाल है कि मुसलमान अगर वंदे मातरम गाता है तो धर्म बदलेगा या नहीं। अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी। क्या इस साल आधे से ज्यादा मुसलमान ईमान से हाथ धो बैठेंगे, ईमान से महरूम हो जाएंगे? हिंदुस्तान में ये कानून बन चुका है कि वंदे मातरम गाना होगा, तो मुसलमान क्या करे? स्कूल, कॉलेज, मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट, मुलाजिमीन क्या करे? वंदे मातरम गाए या ना गाए? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियाँ सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक कानून बन चुका है, बिल पास हो चुका है। अगर वंदे मातरम की कोई तौहीन करता है या बेअदबी करता है तो 3 साल की उसे सजा भी हो सकती है। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग सरकारी, प्राइवेट ऑफिस में, बैंक में, मदरसों में, स्कूलों में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या उन मुसलमानों को वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या वो ईमान से महरूम हो जाते हैं, उनका ईमान ख़त्म हो जाता है? आज इसी पर गुफ्तगू मेरी होने वाली है। साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि अगर मदरसे ना होते तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद नहीं होता। वीडियो बहुत ही अहम है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता और सुनाता हूँ कि अगर मदरसे ना होते तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद नहीं होता। तो चलिए देखते और सुनते हैं। आज इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालत क्या है, सिचुएशन क्या बना दी गई, माहौल क्या बना दिया गया? माहौल ये है, आज हर दूसरा शख्स हमें आंखें दिखा रहा है और लगातार हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। ऐसा है या नहीं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हम और आप, न्यूज़पेपर हमारे सामने है, पूरे मुल्क की न्यूज़ और चैनल्स हमारे सामने है। लगातार हर दिन हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किराएदार हैं। वक्त आ गया है नारा लगाने का। आपने नारा तो लगाया, मगर नारा लगाइए हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान। आज तक नारा आपने लगाया, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। एक जुमले का मौजूदा दौर में इजाफा कीजिए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज जरूरत है इस बात की, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, ये कोई मुसलमान दूध की मक्खी की तरह नहीं है। जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाती है आप निकाल के फेंक देंगे, दूध की मक्खी की तरह नहीं है मुसलमान जो फेंक दिया जाएगा। याद रखिएगा, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है, ये कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं तो दुनिया है, आशिक हैं तो दुनिया है, दीवाने हैं तो दुनिया है, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले जिंदा हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का किरदार क्या है? एक दौर था जिस जमाने में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। बड़ी लंबी तारीख है, 1857 की जानते हैं आप। उस जमाने में इस मुल्क की सरहद और सीमा से अंग्रेजों को निकालने की प्लानिंग करने वाले कोई और नहीं, फख्र किया करो ये मिंबर पे बैठने वाले उलमा थे जिन्होंने ये प्लानिंग की। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, लीडरशिप के लिए पैदा किया।
اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا. اور ایسے ماحول میں انگریزوں کے خلاف اگر جہاد کا فتویٰ کسی نے دیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ہمارے ایک عالم تھے دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے, کالے پانی کی سزا دی. علامہ فضل حق خیر آبادی جیل میں بند ہے. ایک انگریز آفیسر آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا مولانا اب بھی وقت ہے, فتویٰ واپس لے لو. فتویٰ واپس لے لو گے تمہیں سیاسی طور پر عہدہ ملے گا, دولت ملے گی, پاور ملے گا, تم جیسا کہو گے ویسا کر دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے تاریخ گواہ ہے, علامہ فضل حق خیر آبادی نے, یہ ہمارے تیور تھے, علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز کے چہرے پر تھوک دیا تھا اور کہا تھا ظالم, شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی ہزارہ سالہ زندگی سے بہتر ہے. تم کیا سوچتے ہو محمد عربی کے غلام فتویٰ دے دیں تو فتویٰ واپس لے لیتے ہیں؟ کہا ہمارے فتوے کی شان یہ ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں, فتوے نہیں بدلتے. دنیا نے دیکھا جو انگریز ہمارے ملک پر راج کر رہے تھے, تھوڑے سے زمانے کے بعد انہیں ہندوستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اس زمانے میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک عالم کے پاس اس کی زبان میں, اس کے قلم میں اتنا پاور ہے کہ اس کے ذریعے پورے ملک میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگ سکتا ہے. لہٰذا ایسی مہم پیدا کی جائے کہ ہندوستان کی سرزمین پر علماء اور عوام کے تعلقات بہتر نہ رہیں. یہ مہم چلائی انگریزوں نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو آج ہمارے اپنے لوگ علماء کے ساتھ جو برائی اور غیبت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں نا, یہ بھی علماء کی ایک چال ہے, سازش ہے انگریزوں کی. انگریز یہ چاہتے تھے کہ عوام علماء سے دور ہو جائے, کیونکہ جہاں یہ دونوں رہیں گے وہاں انقلاب آئے گا, وہاں تبدیلی آئے گی, وہاں ماحول بدلے گا. آپ نے دیکھا نہیں علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسی ملک ہندوستان کے لیے کالے پانی کی سزا کو گوارا کیا مگر انگریزوں کی حمایت نہیں کی. اشفاق اللہ خان اسی مہم میں برابر کے شریک تھے. اشفاق اللہ خان کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد باضابطہ ان کے جسم کو جلایا گیا. جب ان کے پورے جسم کی کھال جل گئی تو جلنے کے بعد میں ان کے جسم پر نمک لگایا گیا. جب نمک لگایا تڑپتے تھے, سسکتے تھے, بلکتے تھے اشفاق اللہ خان. ان سے کہا جاتا تھا اب بھی وقت ہے, تم چھوڑ دو علامہ فضل حق خیر آبادی کا ساتھ, انگریزوں کی حمایت میں فتویٰ دو. اشفاق اللہ خان ایسے عالم میں بھی مسکرا کے کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے یہ آسماں, ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. کیا کہنا ہے, زندہ باد زندہ باد. اس ملک کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کی کتنی قربانیاں ہیں. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کو وہ کلمان جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوں, ان کی زبان پر ہوں, تاکہ دنیا جب ہم سے یہ کہے کرایہ دار ہیں تو آئینہ دکھائیے کرایہ دار نہیں, ذمہ دار بھی ہیں, وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں. یہ بہترین کلپ دیکھنے کے بعد میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مفتی شمس الدین صاحب مکرانوی کیا فرماتے ہیں یوم آزادی کے بارے میں. کہ دنیا آج ان مدرسوں کو شک کی نظروں سے دیکھتی ہے جن مدرسوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے مجاہدین عطا فرمائے. کون تھا دیش کی آزادی کے لیے قربانی دینے والا؟ جائیے دلی میں جہاں نام لکھا ہوا نا, کوانٹٹی بتائی گئی ہے, تقریباً 83,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دیش کے لیے. اس میں سے 63,000 صرف مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں. وہ بھکاری جنہوں نے انگریزوں کے دہلیز پر پہنچ کر کے جوتے پالش کی تھی اور قوم کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کی مخبری کی تھی, آج وہ دیش کی زماں میں اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں. ہمیں ہوش نہیں ہے. جنہوں نے دیش سے غداری کی تھی وہ برسر اقتدار ہے. جنہوں نے کبھی جھنڈے نہیں لگائے اپنے دفتر میں وہ بڑے وفادار دیش کے ہیں. ہم دنیا کو یہ سمجھانے میں ناکام رہے کہ ہمارے مدرسوں کے فارغ علماء کی قربانیاں دیش کی آزادی کے لیے کیا ہیں. دلی کی سرحد سے لے کر لاہور کی سرحد تک شیر شاہ سوری روڈ پر تقریباً 57,000 علماء کو درخت کے اوپر لٹکا کر کے پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ڈال کے مارا گیا تھا, سولی پہ لٹکایا گیا تھا.
یہ سب مولانا تھے, کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, کوئی انجینئر نہیں تھا, کوئی لائر نہیں تھا. اور لوگوں, ہمیں کام تو کرنے دو ان مدرسے والوں کو. ہم دیش کے ایسے سپاہی دیں گے تمہارا باپ نہیں سوچ سکتا. بے شک بے شک. کون تھا فضل حق خیر آبادی؟ علامہ شہیدی کون تھا؟ علامہ منور الدین کون تھے؟ امام رضا علی کون تھے؟ یہ دیش کے وہ سپوت ہیں جنہوں نے آزادی کا بگل صرف نہیں بجایا تھا, شانہ بشانہ لڑ کر کے قوم کے دلوں میں انقلابی جذبات پیدا کیے تھے. یہ کسی کالج کے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, یہ مدرسے کی چٹائی پٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے. مفتی شمس الدین صاحب مکرانوی کی یہ بہترین کلپ دیکھنے اور سننے کے بعد میں اب آپ کو آگے دکھا رہا ہوں کہ کیا وندے ماترم گانے سے مسلمان کا ایمان چھن جاتا ہے, مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو دیوبندی جماعت والے کیا کہتے ہیں, چلے پہلے ان کی باتوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں. مفتی صاحب یہ مسلمان دیش سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کس نے کہا کہ نفرت کرتے ہیں؟ آپ لوگ وندے ماترم نہیں بولتے. دیش سے نفرت کرنا ایک الگ چیز ہے, وندے ماترم نہیں کہنا یہ الگ چیز ہے. وندے ماترم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے وطن, ہم تمہارے سامنے جھکتے ہیں, تمہاری پوجا کرتے ہیں, تمہاری عبادت کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے جہاں پر صرف ایک خدا کی ہی عبادت کی جاتی ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی. یہاں تک کہ ہم اپنے ماں باپ کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ ہم ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہم اپنے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرتے, لیکن ہم ان سے پوری محبت کرتے ہیں, ان کا پورا احترام کرتے ہیں, اپنے بڑوں کا پورا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے ایک اللہ کے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کہنا ہمارے عقیدے, ہمارے بلیف اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے, جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اس ملک میں ہم اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گے. اگر ہمارے اوپر کسی ایسی چیز کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے جو ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب کے خلاف ہو, تو یہ کام کرنا خود ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے. لہٰذا جب بھی کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہم وندے ماترم نہیں کہنا چاہتے ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملک سے نفرت کرتے ہیں, بلکہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اور اس محبت کی جو ہے سرٹیفکیٹ ہمیں کسی سے چاہیے بھی نہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے عقیدے سے کوئی کمپرومائز کریں گے, اپنے بلیف سے کوئی کمپرومائز کریں گے, اور ہمارا جو عقیدہ توحید ہے یعنی ایک اللہ, وننس آف اللہ کو ماننا اور صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس سے بھی ہم کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. اب میں آپ کو آگے دکھا رہا ہوں کہ بریلوی مسلک کے نزدیک وندے ماترم گانا درست ہے یا نہیں ہے. چلیے اس کلپ کو سنتے ہیں. آپ نے پوچھا ہے کہ جیسے 26 جنوری اور 15 اگست ان دونوں موقعوں پر جس میں ہمارے دیش میں کئی سرکاری دفاتر, اسکول وغیرہ میں راشٹر گان گائے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہی یہ سب نعرے لگائے جاتے ہیں, وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے, جے کسان, جے جوان یا پھر جے ہند. تو کئی ہمارے مسلم بھائی جو سرکاری وبھاگوں میں کام کرتے ہیں انہیں بھی یہ بولنا پڑتا ہے. کسی نے جان بوجھ کر بولا تو کسی نے مجبوری میں, دونوں کے لیے کیا ہو. جناب محترم, کلمات کفریہ جان بوجھ کر بولے یا مجبوری میں, مجبوری کا مطلب اگر اکراہ شرعی کی حد تک ہے کہ اگر نہیں بولے گا تو اس کی جان چلی جائے گی, اس کی جان یا عزت داؤ پر ہے کلمہ کفر نہ بولنے کی بنا پر, تو اس صورت میں اسے رخصت ہوگی کہ وہ اپنی جان بچائے یا عزت کی حفاظت کرے اور کلمہ کفر زبان سے بول دے مگر دل اس کا ایمان پر قائم ہو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن, کہ جو مجبور کیا جائے حالانکہ اس کا دل مطمئن ہو. اس لیے وندے ماترم بولنے کو ہمارے فقہا نے کفر قرار دیا, بھارت ماتا کی جے کو بھی کفر کا قرار دیا, جے جوان جے کسان بولنے میں کوئی حرج نہیں, اور جے ہند بھی بول سکتے ہیں. بہرحال جے ہند بولنے میں ایک گنا قباحت ہے. اس لیے ان الفاظ کی ادائیگی کے موقع پر جو لوگ سرکاری وبھاگوں میں کام کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ اگر یہ چیزیں وہ بولیں تو ان کی جان چلی جائے یا ان کی عزت و آبرو کی جو ہے خطرے میں ہو. ہاں نوکری جانے کا ڈر ہے تو بلا شبہ کلمہ کفر بک کر روزی روٹی کمانا یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے, اور اس کی ہرگز اجازت شریعت نہیں دے سکتی ہے. آدم عندی واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن سمویدھان کیا کہتا ہے؟ ہم سیمانچل کے مشہور و معروف نیتا اختر الایمان صاحب کی زبانی سنتے اور دیکھتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ سیکولر انڈیا ہے, ہمارا جو بھارتی سیکولرزم ہے, اپنے دھرم کا پالن کیجیے اور دوسرے کے دھرم کا آدر کیجیے. اور آرٹیکل 25 آف کانسٹیٹیوشن اس بات کا فریڈم دیتا ہے سب کو
कि वो अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने जबान, अपने रीति रिवाज पर वो पाबंद रहे। इसको 1937 में ही टैगोर साहब और कांग्रेस की मीटिंग में इसको दिया गया कि साहब ये जरा सा कुछ लोगों को इससे तकलीफ होती है तो इसको हटा दिया जाए। तो हमारे पूर्वज गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये लोग क्या बेवकूफ थे? ये लोग क्या राष्ट्रवादी नहीं थे? जिन लोगों ने जेल की सलाखों में जाकर, डंडे खाकर, गोलियां खाकर जिसने देश को आजाद किया, वो अक्लमंद नहीं थे? जिन लोगों ने 50 वर्षों तक अपने ऑफिस में झंडे नहीं लड़ाए, तिरंगा नहीं लड़ाए, वो लोग बड़े देशभक्त हो गए। नाज़रीन इकराम, मैं वीडियो का खुलासा कर देता हूं कि मुसलमान कभी भी ये ना समझे कि हम यहाँ के किराएदार हैं, बल्कि तुम यहाँ के बराबर के हिस्सेदार हो। इसलिए कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितना खून दूसरों ने बहाया है, उतना तुमने भी बहाया है। इसलिए यहाँ के तुम बराबर हिस्सेदार हो, कभी भी डर की जिंदगी मत गुजारो। और दूसरी अहम बात कि अगर आप सरकारी, प्राइवेट, जहाँ भी नौकरी करते हैं, अगर ये कानून बन चुका है कि तुम्हें वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गाओगे तो देश के गद्दार कहलाए जाओगे, नहीं गाओगे तुम्हारी इज्जत दांव पे है, नहीं गाओगे तुम्हें जेल की सजा काटनी पड़ेगी, नहीं गाओगे तुम्हारा पूरा खानदान शक की निगाह से देखा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में अगर कोई बंदा वंदे मातरम गा लेता है तो वो ईमान से महरूम नहीं होता। ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ याद रखें, जय भारत, जय जवान, जय किसान कहने में कोई हर्ज नहीं है। जय भारत कह दो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जय हिंद कह दो, कोई गुनाह नहीं है। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर ठीक लगी है तो लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।